قسم کی اچھی اور سچی تعریفیں اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ وہی ہے جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، پے در پے انبیاء اور رسل کو اسی نے بھیجا۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ رب العزت کے بھیجے کردہ انبیاء اور رسل میں سب سے آخری، سب سے چہیتے بندے اور رسول۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت نے قرآن المجید کو نازل فرمایا۔ بھائیو، آج کی جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ ہی کے نام سے شروع کرنا، بسم اللہ کی فضیلت۔ میرے بھائیو، جس کام میں بھی اللہ کے نام سے اس کام کو شروع کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت نازل فرماتے ہیں، وہ کام آسانی سے مکمل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس میں ہوتی ہیں، اور شیطان کا جو شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کام کو محفوظ رکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کے بڑے اچھے نام ہیں، اور جب بھی تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو اس کے ناموں سے یاد کرو، اس کے اوصاف، اللہ کی ذات کو اگر پہچاننا ہے تو اللہ کے اسماء و صفات کا علم رکھنا چاہیے، اور جتنا انسان اللہ کے اسماء و اوصاف کو جانے گا، اللہ کی بڑائی، کبریائی انسان کو واضح ہوگی۔ کوئی بھی کام انسان جب بھی کرتا ہے تو اللہ کا ہی نام لے کر کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 99 اسماء 100 إلا واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں۔ من احصاها، جس نے اللہ کے ناموں کا ادراک کیا، اس کو پہچانا، سمجھا، اس سے اللہ کو مانگا، اس کے اللہ کے نام کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگا، نبی نے فرمایا دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تم اپنے رب کو، اس کے نام، عظیم رب کو تم اس کے نام سے اس کی پاکی اور کبریائی بڑا بیان کرو۔ ہر جمعہ میں پہلی رکعت میں ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں، سورۃ الاعلیٰ، پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم اس تمہارے اعلیٰ و بلند پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی تعریف حقیقی معنوں میں اللہ ہی کے اوصاف سے کی جا سکتی ہے۔ جن اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے خاص کیا ہے، وہ اوصاف کو لے کر اگر انسان اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان اگر بیان کرے گا تو یہ بھی ایک قسم کی ایک فارم آف عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام، جو بھی تم کام کرو اپنی زندگی کا، کوئی بھی کام تم کرو بسم اللہ سے شروع کرو، آغاز بسم اللہ ہی سے ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر بڑا کام، ہر کام جو اللہ کے نام سے، بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا، وہ کام اللہ تعالیٰ اس کو آدھا ادھورا چھوڑ دے گا، اس کے اندر اللہ کی برکتیں نہیں ہوگی، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں نہیں ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام مکمل ہو، اچھا ہو، اچھے انداز میں ہو، تو اس کو ہمیں بسم اللہ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کے اس کے اندر 3 نام ہے. ایک اسم جلالہ اللہ، الرحمن، الرحیم، 3 بڑے نام اس کے اندر موجود ہے. اور جب بھی کوئی بندہ مومن اس کو لے کر اپنا کام شروع کرتا ہے، اپنی عبادت شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شیطان کا جو شر ہے اس کو دور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر خیر اور برکت کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرفوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کا معنی رحم کرنے والا، الرحمن الدنیا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. والرحیم فی الآخرہ، رحیم خاص ہے مومنوں کے لیے، اور یہ رحیم کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مومنوں پر، مسلمانوں پر رحم کرے گا. یہ صفت ہے رحیم کی. رحمان اور رحیم دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے، لیکن الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ. رحیم سے مراد آخرت میں جب ہمیں اللہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے گا. یہ رحیم کی صفت ہے اللہ کی. میرے بھائیوں، شب و روز کے کتنے ایسے اذکار ہیں جس کو اللہ کے رسول نے بسم اللہ کے حرف سے شروع کرنے کی تاکید ہمیں کی ہے. آپ نے فرمایا جب بھی کھانا کھاؤ تو بسم اللہ بول کر کھاؤ. ایک بچہ، کم سن عمر بچہ، 8 یا 9 سال کا بچہ ایک محفل میں آتا ہے، کھانا عرب کا جو دستور ہے وہ کھانا ایک پلیٹ میں نہیں کھاتے. ایک آدمی ایک پلیٹ میں نہیں، ایک بڑی چین ہوتی ہے، اس کے اندر 4 5 6 لوگ مل کر کھاتے ہیں. تو یہ ان کا دستور ہے. تو ایسے پلیٹ رکھی گئی تھی. ایک چھوٹا کمسن عمر بچہ آتا ہے، وہاں سے ہاتھ ڈالا کچھ کھایا، یہاں سے ہاتھ ڈالا کچھ کھایا، یہاں سے کچھ کھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں منظر دیکھتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچے. نصیحت کا انداز بھی تو دیکھیے کہ آپ کتنے پیارے انداز سے ایک بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. اے چھوٹے، اے پیارے بچے، سم اللہ، جب بھی کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. سم اللہ، کل بالیمین، اور جب بھی کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اور کل ما یلیک، اور جب بھی کھاؤ اپنے سامنے جو ہے وہی کھاؤ. ایسا نہیں کہ یہاں سے جھپٹا مارا، وہاں سے جھپٹا مارا. آج کے جو تہذیب کے جو یہ ہے اس کے اندر اس کو ٹیبل مینرز کہا جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اس کی تعلیم دے کر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو سامنے ہے، جو تمہارے سامنے ہے وہ تمہارے نصیب کا ہے وہ کھاؤ. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بسم اللہ بولنا بھول جاتا ہے اور کھانا شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی لقمے میں کھا رہا ہے. اور جیسے ہی ان کو یاد آ گیا کہ میں بسم اللہ بولنا بھول گیا تو آپ نے کہا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ دو، شیطان ہر چیز چھوڑ کر تمہارا کھانا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی تعلیم دو. ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ان کو سکھاؤ. ان کو بسم اللہ بول کر لقمہ کھانا، پانی کا گلاس پینا، یہ بول بچپن کم سی عمر میں بچوں کو سکھاؤ. یہ عادت اگر اب پڑ گئی پوری زندگی مرنے تک یہ عادت رہے گی. اور اگر یہ عادت اب نہیں پڑی تو انسان کلچر کے نام پر، آج کا جو کلچر ہے سیدھے ہاتھ میں نائف، لیفٹ ہینڈ میں فورک، تو انسان بڑے بڑے پارٹیوں میں جب جاتا ہے تو وہ ٹیبل مینرز کو فالو کرتے ہوئے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأکلوا بالشمال، کبھی لیفٹ ہینڈ سے مت کھاؤ، فإن الشیطان یأکل بالشمال، کیونکہ شیطان
मोमिन कभी दाएं हाथ से नहीं खाता। आज आप कितने सारे मुस्लिम पर्सनालिटीज को आप देखोगे, उनके वीडियोस को देखोगे, बड़े आसानी के साथ दाएं हाथ से खाते हैं, यानी कोई उनको इसकी पर उनके नजर में इसकी कोई अहमियत ही नहीं। मेरे भाइयों, ये चीजें बचपन से बच्चों को अगर सिखाएंगे तो आखिरी दम तक बच्चे ये चीजें याद रखेंगे और इसका सवाब तुम्हें पहुंचता रहेगा। इसी तरीके से जब भी घर के अंदर दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह बोलकर दाखिल हो, जब भी बाहर निकलो तो बिस्मिल्लाह बोलकर निकलो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और अगरचे के इस हदीस के अल्फाज में कलाम है, लेकिन जो माना है वो दूसरी हदीस से उसकी तायीद होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब भी घर के अंदर दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह फरजना व अला रब्बना तवक्कलना पढ़कर दाखिल। जब घर से निकलो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़कर बाहर निकलो। मुस्लिम के एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल अर्रजुलु बैतिही फज़करल्लाह इंद दुखूलिही, जब भी इंसान अपने घर के अंदर दाखिल होता है और अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता है, दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह बोलकर अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता है, वह इंद ताआमिही, और जब भी खाना खाता है अल्लाह का नाम लेकर खाना खाता है, क़ाल शैतान, शैतान कहता है अपनी जमात से, अपनी फैमिली से, अपनी बिरादरी से, ला मबीत लकुम वला अशा, इस घर के अंदर ना तुम्हारा रात का ठहरना है और ना तुम्हारा खाना इस घर के अंदर है। आज माशरे के हर घर की ये शिकायत है कि घर के अंदर सुकून नहीं, मियां बीवी के दरमियान झगड़े, भाई भाई के दरमियान झगड़े, माँ बाप बच्चों के साथ झगड़ा, हर चीज यानी घर का माहौल के अंदर एक ऐसी तंगी और ऐसी कोफ्त मिजाजी आ गई है कि इंसान को बर्दाश्त करना मुश्किल। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजें अल्लाह का नाम लेना छोड़ने की सबब आती है। अगर इंसान इस चीज पर अमल करे, बिस्मिल्लाह बोलकर घर के अंदर दाखिल हो, बिस्मिल्लाह बोलकर घर से बाहर निकले, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे घर के अंदर शैतान के बसेरे को खत्म कर देगा। और जिस घर के अंदर शैतान नहीं, उस घर के अंदर खुशियां, अमन, सलामती, हर चीज उस घर के अंदर मौजूद। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम बैतुल खला को जाओ तो ये दुआ पढ़कर जाओ, अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। ये जो बैतुल खला है, जो टॉयलेट है, ये भी खबीस जिन्नों की बसेरा का बसेरा है, उनका ठिकाना है। तो जब भी तुम दाखिल हो, खुब्स वल खबाइस अल्लाह का नाम लेकर ये पनाह चाहते हुए अगर तुम दाखिल होगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ये शर, जिन और शयातीन के शर से तुम्हें महफूज रखेगा। ठीक इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम वजू करो नमाज के लिए अल्लाह का नाम लेकर वजू करो। आपने फरमाया, ला सलात लिमन ला वज़ू लहू, उस आदमी की नमाज नहीं होती जिसका वजू नहीं। और आपने फरमाया, वला वज़ू लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह अलैहि, और उस शख्स का वजू नामुकम्मल है, यानी कंप्लीट नहीं है, जिसने शुरू में बिस्मिल्लाह ना पढ़ा। मेरे भाइयों, सोने के वक्त आपने तालीम दी, जब भी तुम सो बिस्मिकल्लाहुम्मा अमूतु व अहया, अल्लाह का नाम लो और सो, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी नींद के अंदर सुकून और बरकत अता फरमाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब मियां बीवी एक दूसरे से मिलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ जरूर पढ़ना, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतान मा रज़क़तना। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से शुरू करता हूँ और मुझे तू शैतान के शर से मुझे मेरी हिफाजत कर, और जो चीज को हमें अता कर रहा है, हमें जो अता कर रहा है, उस चीज को भी शैतान के फितने से और शर से महफूज रख। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की एक तालीम की कि आप कहा करते थे कि शाम का वक्त जिन्नों के दौरा करने का वक्त है, शयातीन का दौरा करने का वक्त है, तो मगरिब का वक्त से पहले अपने बच्चों को घरों के अंदर ले लो। ये तमाम चीजें पुराने जमाने के लोग बहुत फॉलो किया करते थे। आज हमारा जो मॉडर्न जमाना है, ये तमाम अहादीस को हम नजरअंदाज करके जिंदगियां गुजारते हैं। तो आप कहा करते थे कि जिलों के गर्दिश का औकात है तो बच्चों को अंदर ले लो, जब घर के दरवाजे बंद करो तो अल्लाह का नाम लेकर घर के दरवाजे और घर की खिड़कियां बंद कर दो, अल्लाह का नाम लेकर। रात होते होते आपकी तालीम थी गत्तुल इमा वसल्लल्लाहु अलैहि, जो घर के अंदर बर्तन है उसको ढांक दो अल्लाह का नाम लेकर। और पीने के जो लोटे हो या बोतल हो उसको कवर कर दो अल्लाह का नाम लेकर। मेरे भाइयों, छोटी छोटी चीजें, सिर्फ छोटा अमल बिस्मिल्लाह बोलकर बंद करना, बिस्मिल्लाह बोलकर खोलना, इन तमाम चीजों के अंदर इन चीजों पर अमल करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर और बरकत के बड़े अंबार हमारे लिए रखे हैं। ठीक इसी तरीके से जिंदगी के बड़े बड़े काम अल्लाह के नाम से। कुरान की तिलावत कितना अजीम अमल, अल्लाह की किताब की तिलावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह बोलकर कुरान की तिलावत शुरू करो। आप सहाबा फरमाते हैं कि जब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहते कि बिस्मिल्लाह कहो तो हम समझ जाते कि एक सूरा खत्म हो गया, दूसरा सूरा शुरू हो गया। कुरान के अंदर 114 सूरतें हैं, जिनमें से 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह कहा गया है और एक सूरत के बीच में, सूरह नमल के बीच में बिस्मिल्लाह, इससे यानी अगर कुल मिलाकर 114 मर्तबा कुरान के अंदर बिस्मिल्लाह का लफ्ज है। ठीक इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज के अय्याम आ रहे हैं, अभी चंद एक हफ्ता 10 दिन के अंदर इस शहर बेंगलुरु से इस फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी, हुज्जाज इकराम हम हज के लिए मक्का पहुंचेंगे। तो शैतान को मारने का अमल रमी जिमार जो है उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर कंकरी। और यही महीना जिसकी 10 तारीख पर हम ईद उल अज़हा मनाएंगे और उसके अंदर हम जानवर को ज़बाह करते हैं, आप सल्लल्लाहु अल्लाह का हुक्म है वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क, हरगिज वो जानवर का गोश्त हरगिज न खाओ जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम न लिया गया हो। अगर ऐसा करोगे ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। पता ये चला कि जब भी तुम जानवर ज़बाह करो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर जानवर को ज़बाह करो। मेरे भाइयों, ठीक इसी तरीके से जब इंसान की जिंदगी खत्म होती है, कितने सारे मैयतों को हम दफनाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, जब ये अपने मुर्दों को तुम दफनाते हो, जब बॉडी को कब्र के अंदर उतारते हो, ये दुआ जरूर पढ़ लेना बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। ये कहते हुए अपने जो मय्यत है उसको जमीन के नीचे उतारो। ठीक इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कुरान और हदीस से इलाज किया करते थे बिस्मिल्लाह कहकर करते थे। बिस्मिल्लाह यरकीक मिन कुल्ली शैइन यूज़ीक, मैं अल्लाह के नाम से झाड़ फूक का इलाज शुरू करता हूँ, हर उस चीज से अल्लाह ताला पनाह दे जो इंसान को तकलीफ देती है, ईजा और तकलीफ पहुंचाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जब भी तुम किसी बीमार की इयादत करो तो ये दुआ जरूर कहना। कौन सी? बिस्मिल्लाह 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 3 मरतबा पढ़ो। फिर उसके बाद अस्अलुल्लाह अल-अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक 7 मरतबा पढ़ो। आपने फरमाया उस मरीज के अगर हक में मौत है, वो छोड़कर कोई भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो,
اللہ رب العزت ضرور اس شخص کو اس بیماری سے نجات دیں گے، اس بیماری سے شفا انسان کو ضرور دیں گے۔ میرے بھائیوں، صبح اور شام کے اذکار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ذکر یہ تھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اے اللہ، تیرے نام سے ہر زمین اور آسمان کے اندر ہر موزی چیز سے تو ہماری حفاظت کر، ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی زمین اور آسمان کے اندر، تیرے نام سے ہم شروع کرتے ہیں اور تو بڑا سننے والا اور تو بڑا جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی جو تلاوت، جو قرآن کا جو آغاز ہوا، پہلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، بسم اللہ نہ بولنے سے جو برکتیں چھن جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، جتنا بھی کھانا اس کے سامنے دیا جاتا وہ کھا لیتا تھا، کبھی کھانا بس نہیں آتا اس کو۔ یہی شخص جب اسلام لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے لگا تو تھوڑا کھانا بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ پوچھا گیا اس سے تو اس نے کہا، اور پہلے تو میں اللہ کا نام لیے بغیر کھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک غیر مسلم، ایک کافر 7 آنتے کھاتا ہے، 7 انتڑیاں پیٹ بھر کر کھاتا، اور مومن صرف 1 آم کھاتا ہے، یعنی تھوڑا کھانا مومن کے لیے کافی ہے۔ اور جب میں بسم اللہ بول کر کھانا شروع کیا، تھوڑا سا کھانا میرے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ بسم اللہ یہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے، یہ صرف یعنی بولنے کا ایک کلمہ نہیں، یہ ایک عبادت کا فارم ہے۔ جو کام تم بسم اللہ بول کر شروع کرو گے وہ کام تمہارا عبادت کے اندر شامل ہوگا۔ اس کام کو اللہ رب العزت شیطان کے شر سے پاک رکھے گا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو شیطان کو حقیر کرتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو شیطان کو کمتر کرتا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے کہنے سے ایک مومن کی زندگی کے اندر، اس کے کام کے اندر، اس کی کاج کے اندر اللہ برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں شامل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اصحاب الاخدود کا ایک چھوٹا سا واقعہ، سورہ بروج ہم پڑھتے ہیں، 30ویں پارے کے اندر ایک سورہ ہے جس کے اندر بہت سارے مضامین، اس میں ایک چھوٹی سی سٹوری اصحاب الاخدود کی ایک سٹوری۔ یہ اصحاب الاخدود کے وہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ بادشاہ ظالم تھا، تمام لوگ اس کی پوجا کرتے، اس کی عبادت کرتے۔ اس کی سلطنت کے اندر ایک چھوٹا بچہ ایک اللہ کی عبادت پر راضی ہو گیا، اللہ پر ایمان لایا اور انکار کر دیا بادشاہ کی عبادت سے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بچے کو اپنے دربار میں بلایا، بچے سے کہا کیا چیز تم نے روکی؟ یعنی چھوٹا بچہ، دیکھیے توحید اور ایمان کی جو خوشبو اور جو استحکام توحید اور ایمان دیتے ہیں وہ اس واقعے سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بچہ چیلنج کیا، میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا قتل کروں گا۔ بچہ ٹھیک ہے، قتل کرو۔ تو بادشاہ حکم دیتا ہے اپنے سپاہیوں سے، یہ بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر جاؤ، دھکیل کر اس کو کرش کر دو، جان سے مار دو۔ تو جو بادشاہ کی جو آرمی رہتی ہے، فوج رہتی ہے، وہ تمام بچے کو لے کر جاتے ہیں۔ بچہ آرام سے اوپر چڑھ رہا ہے، دھکلنے کا جب وقت آتا ہے، اللہم اکفینیہم بما شئت، یہ کہتا ہے بچہ، یہ کہنا نہ تھا کہ جتنے بھی لوگ تھے جو بادشاہ کی آرمی تھی سب ختم ہو جاتے۔ معنی اس کا، اے اللہ ان لوگوں کے مکر کے لیے تو میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کہتا ہے بچہ،
تین لوگوں کے شر کے لیے تو میرے لیے کافی ہو جا. تمام بادشاہ کی جو فوج تھی ختم ہو جاتی ہے. بچہ صحیح سالم نیچے آتا. بادشاہ کو اور غصہ آتا ہے. یہ بچہ چیلنج کر کے میری آرمی ختم ہو گئی, یہ بچہ باقی رہ گیا. تو ایک اور جماعت پر بادشاہ تیار کرتا ہے, کہتا ہے جاؤ سمندر کے اندر اس بچے کو ڈبا دو. تب بھی یہ بچہ اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ تو کافی ہے ان لوگوں کے شر سے میرے لیے. یہ کہنا نہ تھا. ایک بڑی ویو آتی ہے, ایک بڑی سمندر میں جو ویو آتی ہے, بڑی ویو آتی ہے, تمام بادشاہ کے جو سپاہی تھے ان کو لے کر ڈوب جاتی ہے. بچہ پھر بچ جاتا. بادشاہ بوکھلا جاتا ہے. بادشاہ کی بوکھلاہٹ کو دیکھ کر بچہ کہتا ہے تم مجھے مارنا چاہتے ہو, مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, جو ترکیب تم اپنا رہے ہو اس سے تو ہرگز مجھے اللہ موت دینے والا نہیں. میں جیسے بولوں گا اگر تم ویسے کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ختم کر دے گا اور تمہیں راحت ملے گی. بادشاہ کو کسی حالت پر بھی بچے کو ختم کرنا تھا. بادشاہ کہتا ہے کیا ہے وہ ترکیب؟ بچہ کہتا ہے لوگوں کو جماؤ اور ایک تیر انداز کو کھڑا کرو. تیر انداز جب تیر چلائے گا, چلانے سے پہلے اس کو یہ کہنے کے لیے کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام, میں اللہ کے نام اس چھوٹے سے بچے کا رب کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں. یہ کہہ کر تیر چلاؤ میں ختم ہو جاؤں گا. تو ایسے ہی کیا جاتا ہے. بسم اللہ رب ھذا الغلام بول کر تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے. تیر بچے کے سینے میں پیوست ہوتی ہے, بچہ ختم ہو جاتا ہے. اتنے سارے لوگ, یہ مجمع جو بڑا مجمع یہ دیکھتا ہے تو یہ دیکھ کر فوراً کہتا ہے آمنا برب ھذا الغلام, آمنا برب ھذا الغلام. ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں, ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک چھوٹا بچہ پوری بادشاہت کے اندر جتنے لوگ تھے ان کے ایمان کا سبب یہ بچہ بن گیا. میرے بھائیوں, بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے. ہر کام بسم اللہ کے نام سے شروع کرو. گھر سے باہر جاؤ, اندر آؤ, اللہ کا نام لو. گاڑی سٹارٹ کرتے ہو, اللہ کا نام لو. نوح علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے بڑے سمندر کے اندر اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے کہہ رہا ہے ایک چھوٹی سی کشتی تیار کرو. کشتی بولے تو آج کل کے زمانے کی یہ ابراہم لنکن ہو یا ٹائٹینک, اس سے بڑا جہاز نہیں, معمولی سی کشتی تیار کرو. اور جب تیار کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ہر اللہ کی مخلوق میں سے ہر ایک کا ایک پیر لے کر اس کے اندر سوار ہو جاؤ. سوار ہونے سے پہلے نوح علیہ السلام کہتے ہیں وقال, نوح علیہ السلام کہہ رہے ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا, تم سب اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے. اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے, اس کا ٹہرنا بھی اللہ کے نام سے. آج کے زمانے کی انجینئر بڑی ٹائٹینک جہاز بنا کر وہ زمانے کا انجینئر دعویٰ کر رہا تھا کہ کوئی بھی آبسٹیکل آ جائے یہ جہاز ڈوبنے والا نہیں. جہاز کے پہلے سفر میں, پہلے وائج میں ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرا کر ریزہ ہو جاتا ہے. اور یہ نوح علیہ السلام کی کشتی بڑے موجوں کو پار کرتی ہوئی اپنی جو ٹھکانہ ہے اس ٹھکانے تک پہنچتی ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بسم اللہ سے جو بھی کام تم شروع کرو گے انشاءاللہ اللہ اس کے اندر برکت رکھیں گے. ہماری زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کے, خیر اور ایمان کے فیصلے فرمائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.